الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کا میرا عنوان ہے. عنوان کے بیان کرنے سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے میں سورہ نمل کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامر، بے شک کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لوگوں کو انصاف کا، والاحسان کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا. تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور ساتھ میں تین چیزوں سے روکتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، منکر خراب باتوں سے، خراب کاموں سے، والبغی بدکار کاموں سے، بدکار باتوں سے روکتا ہے. اور ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم ذکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ. محترم سامعین کرام، اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سب سے جامع آیت ہے، اللہ کے احکام کا سب سے جامع آیت ہے. یعنی اتنی جامع آیت قرآن میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اسی لیے ہمارے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس آیت کو تمام خطیبوں کے لیے جو جمعہ کا خطبہ دیتے تھے ان لوگوں پر واجب قرار دیا کہ سب جمعہ کو اس آیت کی تلاوت کریں. محترم سامعین کرام، آج کل دنیا کے حالات دیکھ لیجئے. آج میرا عنوان ہے انصاف. اسلام میں انصاف کی اہمیت، اسلام نے انصاف کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے میں پیش کیا ہے. ابھی دنیا میں دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ، ظلم کا بازار گرم ہے، ناانصافی ہے، جس کے وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں. خاندان کا خاندان، گاؤں کا گاؤں، ملک کا ملک برباد ہوتا جا رہا ہے. لوگ آتنکوادی، ارہابی، غریب، خودکشی، ڈاکہ زنی پر اتر آئے ہیں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے. اور نہ جانے کتنی کتنی گھٹنائیں ہوتی ہے. صرف اس کے پیچھے اگر سبب تلاش کریں گے تو وہ ہے انصاف کا نہ ملنا. اس لیے ہم لوگ اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر جو رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کو لاگو کریں، انصاف دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سماج میں جو پنچ ہوگا، سرپنچ ہوگا، پردھان ہوگا، قاضی ہوگا، مکھ منتری ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، چیف منسٹر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، جج ہوگا، نیاضیش ہوگا، یہی لوگ انصاف کریں گے. بلکہ ہر آدمی ذمہ دار، جس کے نگرانی میں کوئی چیز ہے وہ ذمہ دار ہے اور وہ جج ہے اور وہ انصاف کرنا پڑے گا اس کو. مثلا اگر ہم گھر میں باپ ہیں تو ہم کو اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے. اگر ہم شوہر ہیں تو ہم کو اپنے بیوی سے انصاف کرنا پڑے گا. اگر ہم بیٹا ہیں تو اپنے ماں باپ سے انصاف کرنا پڑے گا. اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسی سے انصاف کرنا پڑے گا. اگر ہم سماج ہیں تو سماج سے انصاف کرنا پڑے گا. اور اگر ایک ملک کے نمائندے ہیں تو ملک میں انصاف کرنا پڑے گا. میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یامر بالعدل احسان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ عدل کریں، انصاف کریں. اور عدل کا الٹا ہے ظلم.
اور ظلم کے تعریف میں علماء کرام بتاتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو جو اس کا جگہ نہیں ہے ایسے جگہ پہ رکھ دینا، کسی ایسے انسان کو ایسے کرسی پہ بیٹھا دینا جس کا وہ لائق نہیں ہے، کسی سماج کو اس انداز سے پیش آنا جس کے لیے لائق وہ نہیں ہے، اس کو اس کے حیثیت سے اوپر اٹھا دیں یا نیچے اتار دیں، یہی ظلم ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور شریعت کو نازل کیا، اس کا مقصد بھی دنیا میں انصاف کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر جو یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ شریعت نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، حق فیصلہ کریں۔ حق فیصلہ کرنے کے لیے ہی ہمارے درمیان اللہ کے طرف سے دودت بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، میسنجر بھیجے گئے، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، عدل کریں اور اس دنیا کے نظام کو چلائیں۔ اگر عدل اور انصاف سماج میں نہیں ہوگا تو اشانتی پھیل جائے گی، امن و شانتی ختم ہو جائے گا، اور امن و شانتی ختم ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنے بستیوں کو، کتنے گاؤں کو، کتنے ملکوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس وجہ سے برباد کر دیا کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، ظلم کرتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھیے ہمارے سماج میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے طرح طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہے، لوگ پیسے پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پیسہ لے کر کے آتنکوادی گھٹنائیں دیتے ہیں، غریب مزدوروں کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، عدالت میں جاتے ہیں تو فیصلہ نہیں ہوتا، اور جس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ روڈ پر بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور انصاف لوگوں کو منہ چڑھاتا ہے، مظلوم کو منہ چڑھاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ایک شریعت لے کر آئے، ان کے پاس قرآن آیا اور شریعت آیا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا، جو چند باتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کا، زندگی کا کچھ انصاف کا طریقہ میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ وہ بات سنیں، اور ہمارے اسلام نے انصاف کا کتنی اہمیت دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماری کے حالت میں تھے، اور اسی بیماری میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار ہیں، روم سے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، من کنت اخذت له مالا، جس کا میں مال لے لیا ہوں، کسی کا میرے اوپر پیسہ باقی ہے، کسی کا میرے اوپر حساب کتاب باقی ہے، فہذا مالی، یہ میرے مال دولت ہے، اپنا لے لو، فلیاخذہ منی، مجھ سے لے لے۔ ومن جلدتہ ظہرا، اور کسی کو میں نے ناجائز طور پر کوڑے لگائے، ظلم کیے، تو میرا جسم حاضر ہے، وہ اپنا انصاف لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت میں کہتے ہیں۔ اسی درمیان میں ایک صحابہ جس کا نام ابو عکاشہ کہتے ہیں، وہ سب سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غزوہ بدر کے درمیان جب صف کی سیدھی کر رہے تھے تو آپ نے میرے پیٹ کے اوپر چھڑی سے مارا تھا، آج مجھ کو وہ انصاف چاہیے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بیمار ہیں، مریض ہیں، اور اس حالت میں وہ بھی مسجد میں لوگوں کے سامنے میں، صحابہ کرام کے سامنے میں، چاہنے والے ساتھی کے سامنے میں
ایک حکم پر جان لینے اور دینے کے اشارہ کے ساتھی تھے، اس کے سامنے میں ایک آدمی سوال اٹھاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے کہا لوگوں پریشان نہیں ہو، اس کا انصاف، اس کا عدل ہم دیں گے، اس کو انصاف دیں گے، یہ اپنا بدلہ پورا کرے۔ وہ صحابی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، جب آپ نے چھڑی میرے پیٹ پہ ماری تھی تو میرا پیٹ ننگا تھا، کھلا ہوا تھا، آپ بھی اپنے پیٹ کو ننگا کریں۔ مسجد میں چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، لوگ رونے لگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاف کو دنیا کو دکھانا تھا، چپ چاپ پیٹ کو ننگا کر لیتے ہیں، اور وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ دیتا ہے اور گلے سے مل کے گلے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا تھا کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا یہ جسم، میرا یہ چمڑی آپ کے چمڑی سے مل جائے، مجھے انصاف لینا مقصد نہیں تھا بلکہ آپ کے جسم کو بوسہ دینا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ عوام الناس میں مرنے کی وقت کی بات ہے۔ اور اگر گھر کی بات کے لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے درمیان کیسا انصاف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بیوی کے پاس تھے، انہی کا حصہ تھا، انہی کا دور تھا، دوسرے بیوی کے یہاں سے کٹورا میں، برتن میں کوئی سالن بھیجا جاتا ہے، پہلے بیوی غصہ سے اس سالن کو پٹک دیتی ہے جس کے وجہ سے کٹورا پھوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹوٹا ہوا کٹورا اس گھر میں رکھ لیا جس گھر میں تھے، اور نیا کٹورا جس کے یہاں سے آیا تھا اس کے یہاں بھیج دیے۔ یہ اپنے گھر کی بات۔ اب عدالت کی بات آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے، ایک اشعث بن قیس ہیں، اشعث بن قیس، اور ایک یہودی دعویٰ کرنے والا اشعث بن قیس تھا، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اور اسلامی شریعت میں مدعی دلیل پیش کرے گا، مدعی علیہ حلف لے گا، قسم کھائے گا۔ ان کے پاس دلیل نہیں تھا اور یہودی قسم کھانے کے لیے تیار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، نہ ذات دیکھا، نہ مذہب دیکھا، نہ ساتھی دیکھا، بلکہ انصاف کو مقدم رکھا۔ بحرین سے کچھ لوگ آئے اور شکایت کیے وہاں کے ولی کے بارے میں، عمارت جس کو دی گئی تھی اس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرپشن کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس کے زمانے میں ولایت المظالم کے نام سے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت المظالم کا بنیاد رکھا تھا، جو کرپشن کے خلاف انکوائری، کسی بات کو آسانی سے نہیں لیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تربیت پانے والے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دو صحابہ کا ذکر کریں گے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم ساتھیو، حضرت عمر کے خلیفہ کو دنیا ایسے ہی لوہا نہیں مانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یا اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں انصاف کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، تقاضا نہیں تھا، لوگ انصاف جانتے ہی نہیں تھے۔ ہر طاقتور جج ہوتا تھا، ہر طاقتور پردھان منتری ہوتا تھا۔ اور جب اسلام آیا تو جتنے بھی معاملہ تھے، چھوٹے موٹے معاملہ کو چھوڑ کر کے بڑے معاملہ سب امیر کے پاس آتا تھا، بادشاہ کے پاس آتا تھا۔ جب خلافت چاروں دشا میں پھیل گئی، اسلام بہت سے دور دور جگہوں میں پھیل گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے ایک سنت کا ایجاد کیا، اور وہ سنت آج تک چالو ہے، اور وہ ہے قاضیوں کو جوڈیشیل کی آزادی، عدالت کی آزادی، یعنی عمارت سے ہٹا کر کے الگ ایک وبھاگ، اگلے ایک نظام، ایک الگ منترالیہ بنا دیا گیا کہ قاضی فیصلہ کریں اپنے حساب سے، اس میں خلیفہ کا، اس میں امیر کا،
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا خلیفہ جو بنایا شریح بن حارث الکندی کو، وہی حضرت عمر نے ان کو خلیفہ بنایا، اور اسی کے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس پیش ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑا خریدتے ہیں، گھوڑا خرید کر کے جب تھوڑی دور جاتے ہیں تو گھوڑا لنگڑانے لگتا ہے۔ جس سے خریدے تھے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا گھوڑا لنگڑا رہا ہے، اس لیے تم گھوڑا واپس لے لو، اب پیسے واپس کر دو۔ گھوڑا والا کہتا ہے کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرا گھوڑا جیسا لے کر کے گئے تھے ویسا واپس کیجئے۔ دونوں آدمی یہ معاملہ شریح بن حارث الکندی کے دربار میں پہنچتا ہے۔ فیصلہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ جب گھوڑا خریدے تھے اس سے تو گھوڑا صحیح سالم تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جی گھوڑا صحیح سالم تھا۔ تو فرمایا کہ جیسا صحیح سالم تھا ویسا واپس کریں۔ یہ انصاف دیکھ کر کے کہ ایک قاضی ایک امیر المومنین کی بھی گرفت کر سکتا ہے، فیصلہ اس کے خلاف سنا سکتا ہے، دنیا بھوچکا رہ گئی۔ آج کل دیکھیے بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں کسی کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا، حضرت عمر نے مان بھی لیا۔ مان آج کل اگر ہوتا تو اس قاضی کو ہٹاتے، اس قاضی کو نوکری سے ہٹا دیتے، پھنسا دیتے، کسی بھی معاملہ میں جیل کروا دیتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاضی شریح بن حارث الکندی سے اتنا خوش ہوئے کہ ان کو سب سے بڑا شہر اس وقت کا کوفہ تھا، وہاں کا قاضی بنا کر کے بھیج دیے گئے، ترقی کر دیا۔ اور اسی قاضی کے وقت میں، اور یہ جتنا واقعہ ہے یہ امام وقی نے اپنے کتاب اخبار القضات میں لکھا ہے، تفصیل سے ہے، میں مختصر طور پہ کیونکہ مختصر باتیں کرنی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنائے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک در تھا، ڈھال، جو لڑائی کے میدان میں کام آتا تھا۔ گھر میں بہت دنوں سے نہیں مل رہا تھا، کسی دن بازار میں ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ در تو میرا ہے۔ یہودی کہا نہیں، یہ تو میرا ہے اور ثبوت ہے کہ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ معاملہ طویل پکڑا، قاضی کے دربار میں پہنچے، یہی قاضی تھے شریح بن حارث الکندی۔ دربار میں پہنچتا ہے تو مدعی ہو گئے حضرت علی، اب مدعا علیہ یہودی ہے۔ کہا کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ در آپ کا ہے تو آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا، ہے کوئی گواہ جو گواہی دے کہ یہ آپ کا در ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرا بیٹا حضرت حسین اس بات کا گواہ دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں غور سے سنیے، قاضی شریح بن حارث الکندی نے فرمایا کہ بیٹے کا گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی چونک گئے، کہا ایسے شخصیت کی گواہی قبول نہیں ہوگی جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، یعنی جنت والے کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ قاضی نے فرمایا یہی اسلام کا اصول ہے، اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہودی نے اسلام کا اتنا بڑا نمونہ دیکھا، اتنی بڑے انصاف کو دیکھا، بہت زیادہ متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اگر اس طرح کا انصاف ہمارے سماج میں ہونے لگے تو سماج میں آج بھی شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے گا، لیکن آج عدالت میں جائیں، چکر لگائیں، انصاف کی بات تو نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے دروازے پہ انصاف ہے، غریب کو کبھی انصاف نہیں ملتا۔ اور اگر اسلام کے بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ہم لوگ مسلمان ہو کر کے بھی انصاف نہیں کرتے۔
ہم اگر باپ ہیں تو باپ کا رول نہیں ادا کرتے، ہم اگر بیٹا ہیں تو ماں باپ کو خدمت نہیں کرتے، ہمارے اندر انصاف نہیں ہے، بیوی کے درمیان انصاف نہیں کرتے، اور ضروری نہیں ہے سماج میں اگر ہم کسی مجلس کا، کسی کمیٹی کا سیکریٹری بنتے ہیں تو اس کمیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اس ادارے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہمارے اندر جو ہمارے نزدیک جو اسلام ہے، دھرم ہے، ہم اس دھرم کے پرتی انصاف نہیں کرتے، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کے پرتی ہم انصاف نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، ہمارا رب جو ہم کو بنایا ہے، ہم کو پالا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے قاضی لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، نیاضیش جو فیصلہ کرتے ہیں، یا جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، پنچایت کرتے ہیں یا حکم نافذ کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی لمحہ فکر ہے، سن لیجئے فیصلہ کرنے والوں، جن کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتم انبأتکم عن الامارہ، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں تو آپ لوگوں کو امارہ کے بارے میں بتاؤں، حاکم کے بارے میں بتاؤں، قاضی کے بارے میں بتاؤں۔ وہاں پر ایک صحابی تھے جس کا نام عوف بن مالک تھا، زور سے چلا کے بولے، بنا دے تو بِعَلَى صوتی وَمَا هِيَ یا رسول اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ امارت دی جائے گی، کسی گدی پہ آپ بیٹھائے جائیں گے، کوئی آپ کی ذمہ داری آپ کو سونپی جائے گی تو سب سے پہلے ملامت شروع ہوتی ہے، لوگ ملامت کرنے لگتے ہیں، یا آپ کا ضمیر آپ کا ملامت کرنے لگے گا کہ ہم کہاں آ کے بیٹھ گئے، یا سماج کے لوگ ملامت کریں گے آپ کے فیصلے پر، آپ اگر صحیح فیصلے نہیں کریں گے، اور بعد میں آپ کو ثانیہا ندامہ، اور بعد میں آپ کو افسوس ہوگا کہ ہائی کیا ہم یہ زندگی لے لیں، آپ کی زندگی بے چین ہو جائے گی، اگر آپ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، سماج میں لوگ آپ کو بارے میں باتیں کریں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالثَّالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب سے لاسٹ میں اگر آپ صحیح امیر نہیں ہیں، صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں، صحیح قاضی نہیں ہیں، صحیح کام کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، صحیح انصاف کرنے والے آپ نہیں ہیں، چاہے جو بھی پوسٹ ہے آپ کے پاس، عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ہے۔ لیکن ایک بشارت بھی ہے، اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِلَّا مَنْ عَدَلْ، مگر وہ شخص جس نے انصاف کیا ہر معاملے میں، جس کا وہ ذمہ دار بنا اس میدان میں اس نے انصاف کیا۔ پھر آگے بتاتے ہیں انصاف میں ایک کانٹا بھی ہے، بہت دشواری ہے انصاف کرنا، وَكَيْفَ يَعْدَلُ مَا قَرِيبِهِ، اور اپنے رشتہ دار، اپنے قریبوں کے ساتھ کیسے انصاف کر پائے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہم لوگ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بال بچے کے غلطی کبھی تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ میرا بیٹا غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم جج ہو جائیں، جج کا بیٹا بھی سزا کبھی پا سکتا ہے، تصور میں نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلام نے کیا بتایا کہ انصاف کرو، قیامت کے دن عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور جتنے لوگ دنیا میں مظلوم ہیں، آج گھر چھوڑا جا رہا ہے، دھن دولت لوٹا جا رہا ہے، مال و دولت لوٹا ہے، آپ کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، بہو بیٹیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، بدفعلی کی جاتی ہے، آپ کا بیٹا کا قاتل گاؤں میں گھوم رہا ہے، اس کو بیل ہو جاتا ہے، انصاف ہو جاتا ہے، نہیں ملتا ہے آپ کو، تو آپ صبر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ قول ہے یہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کو معنی کے ساتھ
تلاوت نہیں معنی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن حدیث قدسی کو مانن ذکر کر سکتے ہیں، اور قرآن کو تلاوت پہ ثواب ہے، حدیث قدسی کے تلاوت پر قرآن جیسا ثواب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، بخاری میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے بندے کو، جس نے میرے قریبی کو، جس نے میرے عبادت کرنے والے کو، جس نے نیک بندوں سے دنیا میں دشمنی کی، دنیا میں اس کو ستایا، پریشان کیا، گھر سے نکالا، مارا پیٹا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے لیے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سوچ سمجھ لیجئے نا انصافی کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، انصاف نہ کرنے والوں، آپ کے مد مقابل آپ کا رب ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑا طاقتور آپ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دنیا میں سارے جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جن کو جہاں پر بھی فیصلہ کرنے کا ان کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کریں، ہر آدمی انصاف کریں، اور ہر جگہ قانون ہے، جوڈیشیل ہے، قاضی ہے، نیاضیش ہے، لیکن انصاف ہوتا نہیں۔ اگر انصاف ہونے لگے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی، اللہ تعالی، اور یہ دنیا اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو اسی طرح شانتی پھیلتا جائے گا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے طرف سے عذاب آ جائے گا، اس دنیا کو برباد کر دے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ جس جگہ بھی ہیں، جو بھی پوسٹ آپ کے پاس ہے، جو بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ بن کر، بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان، شوہر ہیں تو بیوی کے درمیان، بیٹا ہے تو ماں باپ کے درمیان انصاف کریں، سماج سے انصاف کریں، اپنے سے نیچے غریب لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنے دھرم کے ساتھ انصاف کریں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ انصاف کریں، اپنے ملک کے ساتھ انصاف کریں، انسانیت کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو دل کو صاف ستھرا کر دے اور صحیح فیصلہ کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک تعالی دنیا سے ظلم کو ہٹا لے، اور جتنے بھی جج ہیں، جتنے بھی قاضی ہیں، جتنے بھی انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالی سب کو تو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دنیا سے تو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ تو سب چیز پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔